ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں اور حضرت کا ہم استقبال نعرہ تکبیر رسالت کی گونج میں کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد۔ حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤ گے؟ اگر نصیب سے تم پہنچ بھی گئے جنت، وہاں مدینے کا منظر کہاں سے لاؤ گے؟ وہاں مدینے کا منظر کہاں سے لاؤ گے؟ الحمدللہ الذی رضع الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محفل نور میں رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک جسے ہم اور آپ ربیع الاول بھی کہتے ہیں، ربیع النور بھی کہتے ہیں، اسے ماہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نوری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر سیدہ آمنہ خاتون کی گود میں پیدا فرمایا۔ وہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں قرآن پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، وہاں پر ایک خاص بات کو ملحوظ رکھا گیا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا قرآن میں، وہاں خلق کا لفظ بیان نہیں فرمایا۔ عربی زبان میں جہاں لفظ خلق پایا جائے گا، خا لام قاف، خلق، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ دنیا کہتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے، مگر اللہ جب بھی اس بات کو بیان فرماتا ہے تو خلقہ کے لفظ سے بیان نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جس آیت کو ہم نے پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو بے شک اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تم میں بڑی عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ خلقہ کا لفظ یہاں بھی نہیں ہے، بعثہ کا لفظ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک ہم نے ایک عظمت والا رسول بھیجا تمہیں میں سے بھیجا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ ارسلہ بھیجا، جاء آ گیا، بعثا مبعوث فرمایا۔ مولا اللہ نے ارسلہ، بعثا، جاء یہ الفاظ قرآن میں بیان کیے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انا ارسلنا کا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، تو بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھیجی
وہ چیز چاہتی ہے جو پہلے سے موجود تھی، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں تھا۔ میں ابھی آیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ہم پہلے کہیں تھے مگر آئے ابھی۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ نے تمہارے پاس نور بھیجا، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ اب آیا تو مطلب کہیں پہلے، بولیں ذرا، بھیجا تو مطلب پہلے کہیں تھا۔ تو سرکار 1450 سال پہلے سیدہ آمنہ کے آنگن میں اور ان کی گود میں جب تشریف لائے تو دنیا کہتی ہے کہ وہ پیدا ہوئے، اللہ فرماتا ہے پیدا نہیں ہوئے، وہ آئے۔ تو مولا پہلے کہاں تھے؟ فرمایا پہلے میری قرب خاص میں تھے، اللہ کے قرب خاص میں تھے۔ اب جب 1450 سال پہلے آئے تو پھر انہیں پیدا کب کیا، انہیں بنایا کب؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمام کائنات سے پہلے کس چیز کو بنایا، کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس چیز سے پیدا فرمایا؟ من نوری ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائے سے پیدا فرمایا؟ من نوری ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں، وہ یہ کہ خلق اللہ نے بنایا، قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے۔ تو کس سے پہلے؟ تمام چیزوں سے۔ اب تمام چیزوں سے مراد کیا؟ آسمان سے بھی پہلے، زمین سے بھی پہلے، سورج سے بھی پہلے، چاند سے بھی پہلے، ہواؤں سے بھی پہلے، عرش سے بھی پہلے، کرسی سے بھی پہلے، لوح محفوظ سے بھی پہلے، جنت سے بھی پہلے، جہنم سے بھی پہلے کچھ نہیں تھا، بس میرے نبی کے نور کو بنا دیا۔ کچھ نہیں تھا، میرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب آقا نہیں تھے کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی تو اس نور کو رکھا کہاں؟
اور سب سے پہلے کیوں بنایا؟ سب سے پہلے کیوں بنایا؟ یاد رکھیں، اللہ نے سب سے پہلے اس لیے بنایا، میں مثال دیتا ہوں اکثر، مثلا یہ ہار میرے گلے میں آپ نے ڈالا، انہوں نے، مگر ڈلوایا آپ نے، ہے نا؟ ڈلوایا آپ کمیٹی کے لوگوں نے ہے، مگر میرے گلے میں ہار ڈالے ہیں حضرت علامہ قمر عالم مصباحی صاحب قبلہ نے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی حج کو جانے والا ہو، اللہ سب کو حاجی بنائے، جنہوں نے آمین کہا اللہ انہیں جلدی مکہ پہنچائے۔ جانا چاہتے ہو نا مکہ؟ جانا چاہتے ہو؟ اللہ سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ کوئی حج کے لیے جا رہا ہو، اب ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ جب بھی کوئی حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے استقبال میں ہم پھولوں کے ہار پیش کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی جا رہا تھا، سارے لوگ پھول ہار ڈالنے لگے، ہم بھی آئے، مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم آپ کے لیے پھولوں کا ہار خریدتے۔ ہمیں ذرا ندامت ہوئی، یار ہر کوئی پھولوں کے ہار ڈال رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم پھول خریدیں اور حاجی صاحب کے گلے میں ڈالیں۔ حاجی صاحب نے دیکھا کہ مولانا شرمندہ ہو رہے ہیں، تو چونکہ وہ بیٹھک آپ ہی کے مکان پر تھی، آپ کی روانگی آپ کے گھر سے ہونے والی تھی، تو آپ کے گھر کی کیاری میں ایک گلاب کا پودا تھا، چھوٹا سا گلاب کا پودا تھا۔ آپ نے وہ پودا میرے حوالے کر دیا، کہ مولانا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پودا لے جائیں، آپ اپنے گھر کی کیاری میں اسے نصب کر دیں، لگائیں، دیکھ بھال کریں۔ میں ابھی جا رہا ہوں، آج کو 40-45 دن کے بعد لوٹوں گا، تب تک یہ پودا بڑا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں گلاب کھلیں گے، گلاب لگیں گے۔ جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو انہی گلابوں کا ہار بنا کر آپ ہمارے گلے میں ڈال دینا۔ اب آپ تو چلے گئے، حج کیا، ہم وہ پودا لے کر گھر آئے۔ ہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کو اپنی کیاری میں ذرا لگا دو، اس کی نگرانی ذرا کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اب وہ بچہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے پودا بڑا ہوتا چلا گیا، اس میں کلیاں نکل آئیں، پھول کھلنے لگے۔ حاجی صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا، حاجی صاحب آئے تو ہم بڑے خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا جلدی سے وہ پودے سے پھول توڑو، توڑ کر اسی کا ہار بناؤ، حاجی صاحب کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ہم وہی گلابوں کا ہار لے کر حاجی صاحب کے استقبال کے لیے آئے، ہاتھوں میں ہار تھا، اور ہم جیسے ہی ڈالنے لگے تب حاجی صاحب نے فوراً کہا مولانا یہ وہی گلاب ہیں جو پودا ہم نے آپ کو دیا تھا، وہ گلاب کا پودا ہمارا ہے، گویا ہم نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو آپ نے جیسے ہی اپنا حق جتایا تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے تو اٹھا کر کے دے دیا تھا، مگر وہ پودے کو تو ہم نے نہ لگایا تھا، لہٰذا اس پودے پر حق ہمارا ہے۔ اتنے میں میرا بیٹا بولا کہ ابا جی آپ نے تو ہمارے حوالے کیا تھا، زمین کو چیر کے ہم نے اس میں اگایا ہے، روزانہ پانی ہم ڈالتے تھے، دیکھ بھال ہم کرتے تھے، اس پودے پر حق ہمارا ہے، ہمارا احسان ہے اس پر۔ جیسے ہی ہمارے بیٹے نے گلاب کے پودے پر اپنا حق جتایا، اتنے میں زمین بولی او انسان تیرا حق کیا ہے، اس پر تو میرا احسان ہے کہ اگر میں اپنا سینہ پیش نہ کرتی
تھی یہ زمین کا پودا تم ہتھیلی پر نہ اگاتے، ہتھیلی پر یہ اگتا نہیں تھا، لہذا زمین نے اپنا حق جتا دیا۔ اب جیسے ہی زمین نے اپنا حق جتایا، احسان جتایا، اتنے میں پانی سر اٹھا کر بولنے لگا، او زمین تو نے سینہ تو دیا ہے مگر اس کی جڑوں کو اگر میں سیراب نہ کرتا یہ سوکھ جاتا، یہ مرجا جاتا، یہ مر جاتا، لہذا پانی کا اس پر احسان ہے۔ جیسے ہی پانی نے اپنا احسان جتایا اتنے میں شبنم بول پڑی، او پانی تو نے اس کی جڑوں کو سیراب کیا ہے مگر صبح صبح ہم برس کر اس کے تازہ وضو تو ہم کراتے تھے، تازگی ہماری وجہ سے تھی۔ اتنے میں ہوا بولی، او شبنم تو چہرہ اس کا تو دھلاتی تھی مگر جھولا تو ہم دلواتے تھے نا، ہم نے جھولا دلوایا ہے۔ لہذا شبنم نے کہا پودے پر میرا حق ہے، حاجی صاحب نے کہا میرا احسان، میں نے کہا میرا احسان، میرے بیٹے نے کہا گلاب کے پودے پر میرا احسان، زمین نے کہا پودے پر میرا احسان، پانی نے کہا اس پر میرا احسان، شبنم نے کہا میرا احسان، ہوا کے جھونکوں نے کہا میرا احسان، چاند نے کہا میرا احسان، ستاروں نے کہا میرا احسان، سورج نے کہا میرا احسان۔ ننھے سے پودے پر کتنے احسان جتانے والے نکل آئے۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ اگر آسمان پہلے بنا دیتا اور بعد میں تجھے بناتا اور سب کچھ بنا کر پھر تجھے بناتا تو کائنات یہ کہتی، آسمان یہ کہتا تیرے نبی پر میرا بھی احسان ہے، زمین کہتی تیرے نبی پر میرا بھی احسان ہے، عرش کہتا تیرے نبی پر میرا بھی احسان ہے، فرش کہتا تیرے نبی پر میرا بھی احسان ہے۔ اگر جنت بناتا اور وہ جنت بھی کہہ سکتی تھی تیرے نبی پر میرا احسان ہے۔ مصطفیٰ تجھے میں نے سب سے پہلے بنایا تاکہ سب کو پتا چلے میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں ہے، ساری دنیا پر میرے نبی کا احسان ہے۔ پہلے اگر دوسری چیزوں کو بنا دیا جاتا تو ظاہر بات ہے ایک پودے پر اتنے احسان جتانے والے تو پھر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، ہاں؟ ان پر کتنے لوگ احسان جتاتے، کائنات کی کتنی چیزیں یہ کہتی کہ ہمارا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہ ہو اور میرے نبی میں تجھے بنا دیتا ہوں، تجھے بناتا ہوں۔ اب جب کوئی چیز تھی ہی نہیں تو اس نور کو کہاں رکھا؟ فرمایا اپنے قرب خاص میں رکھا، اور وہ نور مصطفیٰ نے جب اس کی تخلیق ہوئی تو ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ اپنے نور سے۔ یہ وہابی، غیر مقلد، دیوبندی، تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ یہ بریلوی اور سنی معاذ اللہ اللہ کے نور کے ٹکڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے نور سے بنا ہے، کیونکہ وہ تو نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں نا، نور مانتے ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ، اور ہم نہیں کہتے، نبی نے کہا، ہمارے آقا نے کہا کہ نور نبیک من نوری، اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اب نبی فرمائے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو اپنے نور سے بنایا۔ اب وہابی نبی کو نور تو مانتا ہی نہیں ہے، جب مانتا نہیں تو وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، تو معاذ اللہ بریلوی جو ہیں یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا کیسے ٹکڑے کرتے ہیں؟ تو کہا اگر اللہ کا نور شیر بھر تھا تو اس میں سے اگر آدھا شیر نکال کر نبی کا نور بنا تو ٹکڑا ہو گیا۔ 1 کلو اللہ کا اگر نور تھا تو 250 گرام سے مصطفیٰ کا نور بنایا تو حصہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نادان تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے، نور کبھی ٹکڑے نہیں ہوتا، نور کبھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔
نور تو نور ہے. ارے یہ مادی نورانیت کو دیکھیں نا آپ, مادی جو فنا ہونے والی ہے, مادی نور. ایک چراغ آپ نے جلا لیا, ایک چراغ روشن ہو گیا, پاور چلا گیا, آپ نے چراغ جلا لیا. ہمارے گھر میں بھی اندھیرا تھا, آپ کے گھر میں دیا جگمگا رہا تھا. ہم نے ماچس تلاش کرنے کی کوشش کی, ہمیں نہ ملی, تو ہمارے گھر میں سے کہا کہ سامنے والے مکان میں دیا جل رہا ہے, اپنا دیا لے جاؤ, وہاں نور جگمگا رہا ہے, اس سے تھوڑا سا نور مانگ کے تو لاؤ. اب ہم بھی دیا لے کر پہنچے. تھوڑا سا اس طرف آگے, آپ لوگ آگے آ جائیے, سمٹ کر کے بیٹھیے ذرا. ماشاء اللہ. آ جائیے, آ جائیے. ادھر بھی جگہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے پاس دیے میں نور تھا, مادی نور. ہم بھی اپنا دیا لے کر کے آئے. ہم نے آپ سے کہا کہ بھیا ہمارے پاس اندھیرا زیادہ ہے, آپ کے پاس یہ نوری دیا جل رہا ہے, تھوڑی مہربانی فرمائیں, تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دیں. تو آپ نے کہا لیجئے. اب جب لیجئے کہا تو ہم اپنا چراغ لے کر آپ کے چراغ کے پاس آئیں گے نا. پتہ چلا کسی سے کچھ پانا ہوتا ہے تو جانا پڑتا ہے نا. اور جب جائیں گے تو آپ کا دیا جل رہا ہے, میرا ایسا ہے, یہ جلا ہوا ہے, یہ بجھا ہوا ہے. اب اس کو اگر اس سے روشن کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اسے جھکانا پڑے گا, ہے نا. پتہ چلا فیض لینا ہے تو کہیں کچھ جھکنا پڑتا ہے. اکڑو مت, اکڑو گے تو کچھ نہیں ملے گا, کہیں جھکو گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. میرا اپنا ایک شعر ہے, وہ شجر جو کہ تکبر سے اکڑ جاتے ہیں, وہ شجر جو کہ تکبر سے اکڑ جاتے ہیں, تیز جب چلتی ہے آندھی تو اکڑ جاتے ہیں. تیز جب چلتی ہے آندھی تو اکھڑ جاتے ہیں. بے لباسی میں بھی جی لیتا ہے ذاکر کوئی, بے لباسی میں بھی جی لیتا ہے ذاکر کوئی. گرم کپڑوں میں بھی کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں, گرم کپڑوں میں بھی کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں. وہ شجر جو کہ تکبر سے اکڑ جاتے ہیں, تیز جب چلتی ہے آندھی تو اکھڑ جاتے ہیں. اگر جینا ہے, سلامت رہنا ہے, آندھی تیز آئے تو ذرا لپکنا سیکھو. لپکو گے تو اکھڑو گے نہیں, اکڑو گے تو اکھڑ جاؤ گے. اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاؤ گے تو کچھ پانا ہے تو کچھ جھکنا پڑے گا, چوکھٹ کا بوسہ دینا پڑے گا, کہیں نہ کہیں جھکنا پڑے گا. ہم نے اپنے چراغ کو تھوڑا سا جھکایا, اور جیسے ہی جھکایا اور اسے لگایا تو ادھر ٹچ ہوتے ہی ہمارا دیا بھی جگمگ جگمگ کرنے لگا. مگر آپ کے دیے میں کمی نہیں آئی. ہم تو نور لے کے چلے گئے, دوسرا آیا اس نے بھی چراغ لے کے چلا گیا, تیسرا آیا وہ بھی چراغ روشن کر کے چلا گیا, پانچواں آیا وہ بھی چراغ روشن کر کے چلا گیا. سینکڑوں آتے گئے اور سب نے اپنے اپنے گھر جگمگائے, مگر آپ کا دیا جو کا تو جگمگ جگمگ کر رہا تھا. پتا چلا ایک نور سے 1000 دیے جل جائے, آپ کے نور میں کمی نہیں آئی. جب مادی نور کا یہ عالم ہے تو میرے رب کے نور کا عالم کیا ہوگا. وہ بٹتا نہیں ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتا. بہرحال اللہ نے اپنے نور کے فیض سے ہمارے نبی کے نور کو بنایا, ہمارے نبی کے نور کو بنایا, اور پھر اسے رکھا قرب خاص میں. اب روایت سنیں, آقا فرماتے ہیں کہ میرا نور جب رب کی قربت خاص میں تھا تو میرے نور نے رب کی عبادت کی. کیا کی؟ عبادت کی. کہ ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی وہاں قرب خاص میں.
कैसी अदा की? एक रिवायत में आया कि उस नूरे मुस्तफ़ा ने जब नमाज के क़याम में खड़ा हुआ तो 70,000 साल तक क़याम किया, फिर रुकू में गया, 70,000 साल तक रुकू किया, रुकू से सर उठाया, रुकू से सीधे कौमा में खड़े हुए तो फरमाते 70,000 साल तक कौमा किया, फिर सजदे में गए तो पहला सजदा 70,000 साल, सजदे से सर उठाया तो जलसा 70,000 साल, दूसरा सजदा किया 70,000 साल। ऐसे ही 2 रकात नमाज अदा फरमाई नूरे मुस्तफ़ा ने। जब 2 रकात मुकम्मल हुई तो रब ने फरमाया, मेरे प्यारे तूने मेरी बंदगी का हक अदा कर दिया। कितने हजार साल की नमाज हुई? 2 रकात। तूने मेरी इबादत का हक अदा किया। प्यारे मांग, क्या मांगता है? सवाल कर, क्या सवाल करना चाहता है? तो मेरे आका फरमाते, मैंने रब से कहा, बारी ताला मैं समझता हूँ कि तू मुझे किसी कौम का रहबर बना के भेजेगा, मैं किसी कौम का नबी रहूंगा। कहाँ प्यारे? कहा मौला अगर कुछ देना चाहता है तो बस इतनी मेहरबानी करके मेरी उम्मत को बख्श दे। है दुनिया का वजूद नहीं है, हमारा वजूद नहीं है। रब ने वहां फरमाया, प्यारे मांग, क्या मांगता है? तो आका ने हमें याद किया। आला हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम जो मीलाद के जलसे मनाते हैं ना, लोगों को लगता है क्यों मना रहे हो, जश्न क्यों मनाते हो, जलसा क्यों करते हो? हम कहते हैं प्यारे ये शुक्राना है हमारे नबी का, हमारे आका ने हमें वहां नहीं भूला तो हम यहाँ कैसे भूल जाएं? हम उन्हें यहाँ याद रखेंगे तो मुस्तफ़ा कब्र में याद करेंगे, हम जब यहाँ याद करेंगे तो मुस्तफ़ा महशर में याद रखेंगे, हम यहाँ याद करेंगे मुस्तफ़ा मीज़ान पे याद करेंगे, हम ज़मीन पर याद करेंगे मुस्तफ़ा पुलसिरात पे याद करेंगे, हम ज़मीन पर याद करेंगे आका हौज़े कौसर पर याद करेंगे। हम याद करते हैं मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करके, और जब पुलसिरात से हम गुजरेंगे तो मुस्तफ़ा दुआ करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। हम यहाँ उन्हें याद करें, मुस्तफ़ा हौज़े कौसर पर कौसर का जाम पिला पिला के याद करेंगे, हम उन्हें यहाँ याद करेंगे, और मुस्तफ़ा मीज़ान अमल पर खड़े होंगे। जाकिर रजा का नामे आमाल तोला जा रहा है, आमिना का लाल वहाँ मौजूद रहेगा। जाकिर रजा के नेकियों में कमी है, मेरा मुस्तफ़ा कहेगा, ओ जाकिर रजा तू ही है ना जो जंगल शाह बाबा के आसपास मेरे नाम के डंके बजाता था। आज फिक्र न कर, तूने मुझे वहां याद किया है। आज मीज़ान में नेकियां कम है, मैं अपनी रहमत से नेकियों में इजाफा कर दूंगा, मीज़ान अमल में तेरा वजन ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ याद करेंगे, मुस्तफ़ा वहां याद करेंगे। अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला, इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हाँ? क्योंकि लोगों का मिजाज बन गया ना, मिजाज ये है कि जब तक देखेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, है ना। अब चूंकि मुस्तफ़ा की शान जो है, मेरे आका का जो करम है, मेरे आका का जो फैज़ है, हालांकि आज भी सावन भादों की तरह बरस रहा है। बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? आला हज़रत फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत,
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ جتنی چمکیلی چیزیں ہیں اور جتنی چمک دمک ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کی چمک کی برکتوں سے ہے. سورج چمک رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. چاند دمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ستارے روشنی دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہم سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہمارا ایمان جگمگا رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آسمان کا سورج کو کس نے چمکایا؟ میرے نبی کے نور نے چمکایا. بولیں کس نے چمکایا؟ نبی کے نور نے چمکایا. چاند کو کس نے چمکایا؟ نبی کے نور نے چمکایا. ستاروں کو کس نے چمک دی ہے؟ نبی کے نور نے چمک دی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اے ہے سرکار نے نہایا جو پانی گرا تو کٹورے تاروں نے بھر لیے. وہی تو چمک رہا ہے. پتا کیا چلا جسے جو چمک ملی ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو ہم انہیں یہاں یاد کریں گے وہ ہمیں وہاں یاد کریں گے. میں بتا رہا تھا کہ آدمی دیکھتا ہے تب مانتا ہے. حضور کا فیضان تو آج بھی جاری ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر کیا سب کو نظر نہیں آتا؟ نہ، دیکھنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ فرمایا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کی آنکھیں ہی پتھرا گئی ہو، جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہو، اسے کیا نظر آئے؟ دیکھنے والے تو 24 گھنٹہ دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہر گھڑی دیکھتے ہیں. بہرحال آج مصطفیٰ کی امداد، ان کی نصرت، ان کی مدد، ان کی تقسیم نظر نہیں آتی. اب نظر نہیں آتی تو ہم تو بے دیکھے مانتے ہیں. ہاں ایمان والوں کا شیوہ یہ بتایا رب نے یؤمنون بالغیب، دیکھو مت اور مان لو، یہی ایمان ہے. دیکھو مت مان لو. یاد رکھو یہ دینیات ہیں، یہ اسلام ہے، یہ عقائد ہیں. یہاں عقل کے گھوڑے کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. عقل کے گھوڑے پر دوڑو گے تو اس میدان میں آ کر عقل کی گھوڑے کی ٹانگیں لنگڑی ہو جاتی ہیں. یہاں عشق کی سواری کام آتی ہے، عشق کے پر لگانے پڑتے ہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. اقبال نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو تنقید کرتی ہے نا. بہرحال وہابیوں نے دیکھا نہیں تو کہتے نا نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم سنی ہم نے بھلے ہی نہ دیکھا ہو مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، دیکھا نہیں مگر ایمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم تو بغیر دیکھے حضور کو مانے ہوئے. آقا آپ ہی سب ہیں ہمارے لیے، آقی آپ ہی سب ہیں. بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں امام احمد رضا کی زبان میں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مگر کیا دیتے ہوئے دکھتے ہیں؟ نظر نہیں آتے. عقیدہ ہے ہمارا دیتے وہی ہے.
دیتے وہی ہیں. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. تو بہرحال وہابیوں نے دیکھا کچھ نہیں دیتے. ہم آج مانے ہوئے ہیں، وہابی اکڑا ہوا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. ہم آج ہی مانے ہوئے ہیں کہ آقا سب کر سکتے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو کوثر کا جام مصطفیٰ پلائیں گے. یہ وہابڑا دیکھے گا اور یہی پلا رہے ہیں. میزان عمل پر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال میں کمی ہوگی، مصطفیٰ اپنی رحمت سے اس میں اضافہ فرما دیں گے. پل صراط پر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، رب سلم امتی رب سلم امتی. مولا آسانی سے گزار دے آسانی سے گزار دے. جبریل آئیں گے، آقا اجازت دے آپ کی امتیوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں. آقا کہیں گے بچھا دو. اب امت پل صراط سے نہیں جبریل کے پروں سے گزر جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اب یہ وہاں بڑا وہاں بھی دیکھے گا، وہ دیکھے گا او کوثر پہ مصطفیٰ، پل صراط پہ مصطفیٰ، میزان پہ مصطفیٰ، جنت کے دروازے پر مصطفیٰ، کبھی جہنم کے کنارے مصطفیٰ. ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکالیں گے، جہنم سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، کسی کو اشارہ کر کے جنتی بنا دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. آقا اشارہ کریں گے، اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا. اب وہاں بڑا مارے مارے بھاگے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر. حضور میں بھی کلمہ پڑھتا تھا، آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہیں مانیں گے. آج تو مانتا نہیں نا، تو کل جب حضور کی شان دیکھے گا محشر میں تب تو مانے گا. اب حضور نہیں مانیں گے، کہتے ہیں میں تو اسی کا مانوں گا جس نے دنیا میں مجھے مانا، اور جس نے دنیا میں نہیں مانا اب میں اس کی نہیں مانتا. لہذا آج ان کی مدد مانگو تو کل قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ خود ڈھونڈ لیں گے، وہ خود. ہاں ایک سنا دوں، ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. حضرت سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار، یہ جعفر طیار جو ہیں یہ حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت جعفر جو ہیں حضرت علی کے سگے بھائی، اور حضرت علی کے داماد ان کے جو بیٹے عبداللہ، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ یہ حضرت علی کے داماد ہیں، یعنی بھائی بھائی سمدھی ہوئے نا. اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں جو کربلا کے میدان میں تھی، ان کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ. اب یہ تینوں بھائی حسن، حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں حضرات حج کے لیے نکلے. اللہ سب کو حاجی بنائے. تینوں حج کے لیے نکلے. جب نکلے تو ایک اونٹ پر انہوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان لاد دیا اور دوسرے اونٹوں پر خود سوار ہوئے، اور سفر جاری ہے مدینے سے مکے کا. چلتے 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 غلام تھا، خادم، جس پر ساز و سامان تھا کھانے پینے کا، وہ رہ گیا پیچھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ اونٹ جنگلوں میں کہیں نکل گیا. اب یہ سفر کر رہے ہیں، بھوکے بھی ہو گئے، پیاسے بھی ہو گئے، پریشان حال، کیا ہوگا؟ اونٹ نظر نہیں آ رہا ہے.
ادھر ادھر جنگل میں دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑا نظر آیا. اس جھونپڑے میں یہ تینوں حضرات پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی, ایک عورت بیٹھی تھی. ان تینوں بھائیوں نے کہا مائی ہم لوگ مسافر ہیں, کچھ کھانے کا کچھ سامان ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ کھانے کا تو کچھ سامان نہیں ہے, ہم خود غریب ہیں. میرے گھر میں ایک بکری ہے, اس کا دودھ میں نکالتی ہوں, وہی آپ پی لیں. تو اس نے دودھ دوہا اور ان کو پیش کیا. بکری کا دودھ نکلے کتنا, 3 آدمی ہیں. بہرحال کچھ اس پی لیا. ان تینوں حضرات نے کہا مائی کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو کہا کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے, غربت کی زندگی گزر رہی ہے, مگر آپ لوگ بھوکے لگ رہے ہیں. تو کہا اسی بکری کو ذبح کر دو, چھیلو اس کو, ٹکڑے کر دو, میں بنا دوں گی. اب انہوں نے بھی پکڑا, اس کو اجازت مل گئی, ذبح کیا اور سارا کچھ گوشت بنا دیا. اس عورت نے گوشت کو چولہے پر چڑھا کر پکا کے دے دیا ان کو. تینوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانے کے بعد اس خاتون سے کہنے لگے کہ مائی جب کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا, اس کا بدلہ ہم ضرور چکا دیں گے. کہاں ٹھیک ہے, آئی گئی ہو گئی بات, یہ تو چلے گئے. شام کو اس کا شوہر آیا, آتے ہی اس نے بکری دیکھی تو بکری تھی نہیں. اس نے کہا بکری کہاں چلی گئی؟ تو کہا 3 مہمان آئے تھے, بھوکے تھے, میں نے وہی بکری ان کو کھلا دی. تو شوہر ذرا غصہ ہو گیا, کہا عقل کہاں چلی گئی تیری چرنے, بے وقوف کہیں کی جانتی تھی ان کو؟ کہا نہیں جانتی نہیں تھی. کہا انجان لوگوں کو تو نے بکری کھلا دی ذبح کر کے؟ کہا عجیب عورت ہے. تو کہا نہ, انہوں نے کہا ہے کہ جب کبھی ملاقات ہوگی تو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو کہا تو جانتی ہے؟ تو کہا نہ جانتی تو نہیں ہوں, مگر اتنا طے ہے کہ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ جھوٹے نہیں تھے. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جھوٹے نہیں تھے. کہا شوہر نے ڈانٹ ڈپٹ کر ڈالی اور بات آئی گئی ہو گئی. کافی لمبا عرصہ بیتا, لمبا وقفہ گزرا, ان پر غربت زیادہ آ گئی. اب یہ شوہر میاں بیوی دونوں جنگل سے اب مدینہ آ گئے. کئی سال کے بعد مدینہ آنے کے بعد غریبی اتنی زیادہ تھی کہ یہ کیا کرتے تھے, مدینہ کے جنگلوں میں اونٹ کی سوکھی ہوئی مینگنیاں جمع کرتے. مینگنی آج بھی گاؤں دیہاتوں میں گائے بھینس بیلوں کے جو گوبر ہوتے ہیں اس کو وہ تھوڑا تھوپتے ہیں اور دھوپ میں سکھا دیتے ہیں. جب سوکھ جاتا ہے اوپلا ہے نا, اوپلی ہو جاتی ہے, اسے چولہے میں جلاتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی تھا, چولہے لکڑی کے ہوتے تھے تو وہ جنگل میں مینگنیاں جمع کرتے, سوکھی سوکھی تھیلے بھرتے اور بازار میں لا کر کے اسے بیچتے اور اسی سے اپنا گزران چلا رہے تھے. وہ بکری کی بات بھول گئے. اتفاق سے یہ عورت مدینے کی ایک گلی سے گزر رہی تھی, اسی گلی سے جس میں امام حسن کا مکان تھا. امام حسن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روڈ سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ عورت پر حضرت کی نظر پڑی, وہ تو گزر گئی. حضرت نے اپنے خادم کو دوڑایا, کہا جا جلدی وہ جو عورت گئی ہے اسے بلا. اب یہ خادم دوڑا ہوا گیا, خاتون کا چل میرے آقا تجھے بلا رہے ہیں, میرے سردار تجھے بلا رہے ہیں. وہ کہنے لگی کون سردار, کون تیرا آقا, میں نہیں جانتی. کہا ارے چل کچھ تو بات ہوگی. وہ عورت پلٹ کے آئی اور جیسی آ کے کھڑی ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا مائی مجھے جانتی ہے؟ تو کہا نہ میں تم کو نہیں جانتی. تو کہا اچھا نہیں جانتی, تو بھول گئی مجھے یاد ہے. کہا تو بھول گئی مجھے یاد ہے. کہا کیا؟ کہا تجھے یاد ہے کبھی تو جنگل میں رہتی تھی, 3 مسافر آئے تھے, بھوکے تھے, تو نے انہیں دودھ بھی پلایا, بکری کا گوشت بھی کھلایا, کو یاد آیا آپ ہیں؟ کہاں؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے خزانے سے اس خاتون کو 1000 سونے کے سکے, 1000 بکریاں دے دو اسے. خادم نے کہا حضور جیسا حکم. کہا اس خاتون کو میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ. اب
خادم لے کر امام حسین کے پاس گیا. جیسے ہی وہاں پہنچے اس عورت نے دیکھا مگر امام حسین کی نظر پڑتے ہی فرمایا او جنگل والی خاتون بکری کا گوشت کھلایا تھا. کہا حضور ہاں وہی میں ہوں. کہا اچھا بھیا نے کیا دیا؟ تو کہا بھیا نے 1000 سونے کے سکے دیے اور 1000 بکریاں دی. غلام نے کہا. تو حضرت نے فرمایا جتنا بھائی نے دیا اتنا میں بھی دیتا ہوں. کہ یہاں سے میرے بھائی عبداللہ کے پاس لے جاؤ, وہ بھی کچھ نہ کچھ دیں گے. اب جیسے ہی خادم لے کر اس عورت کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچا, حضرت عبداللہ نے دیکھ کے ہی پہچان لیا کہ میرے دونوں بھائیوں نے کیا دیا. کہ 1000 سونے کے سکے اور 1000 بکریاں. فرمایا جتنا دونوں نے دیا اتنا میں اکیلا دیتا ہوں. 4000 سونے کے سکے اور 4000 بکریوں کا ریوڑ. لمحوں میں کوئی لکھپتی کیسے بنتا ہے اسے دیکھو. لمحوں میں کوئی لکھپتی کیا یار کروڑ پتی کہیے, کروڑ پتی کیسے بنتا ہے اسے دیکھو. اب 4000 بکریوں کا ریوڑ اور دامن میں 4000 سونے کے سکے بھر کے جا رہی ہے. جہاں خیمہ لگا ہوا تھا نا وہاں دیکھی وہ اس کا شور دیکھ رہا ہے کہ اتنی بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہی ہے. وہ باہر نکلا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ خالی یہ نہیں, یہ دیکھو. اس نے سونے کے سکے ڈال دیے. اس کی تو آنکھ کی پھٹی کے پھٹی رہ گئی. کہا خاتون یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ 1 بکری کی قیمت ہے. تم نے مجھے بہت ڈانٹ پلائی, بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا تھا کہ کسے کھلا دیا. کہ انہی کو کھلایا ہے جنہوں نے یہ بدلہ عطا کیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ عورت کھلا کے بھول گئی, شہزادے نہیں بھولے. ہم میلاد منا گئے بھول جائیں گے, نیاز بانٹ کے بھول جاؤ گے, جلسہ کرانے والے کرا کے بھول جائیں گے. ارے جب نواسے نہ بھولے تو نانا کیا بھولے گا؟ ہم بھول جائیں گے. آقا قیامت کے میدان میں ہمیں ڈھونڈیں گے. ارے کہاں گئے رتن جی نگر کے لوگ؟ کہاں گئے جوارے گنگل شاہ بابا میں رہنے والے لوگ؟ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے. میری یاد مناتا تھا, آج میں تجھے نہیں بھلاؤں گا. چل میرے ساتھ جنت میں چل, جا جنت میں, جا جنت میں. اللہ اکبر. وہاں ہر کوئی اپنے شفیع کو ڈھونڈے گا اور مصطفیٰ ہمیں ڈھونڈیں گے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ہر ایک پیاسا سمندر تلاش کرتا ہے, ہر ایک پیاسا سمندر تلاش کرتا ہے, میرا نصیب سمندر میں لی تلاش میں ہے. وما علینا الا البلاغ.